السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائز عجائب القرآن کا باب نمبر 8۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کس طرح گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی توریت میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من انصاری اللہ، یعنی کون میرا مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف۔ 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا کہ نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، جہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تطیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا، اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوشی محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی اور آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں اس واقعہ پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف بقول علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کے 33 برس کی تھی، اور بقول علامہ زرقانی شارح محوی اس وقت آپ کی عمر شریف 120 برس کی تھی، اور علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آخری میں اسی قول کی طرف رجوع فرمایا ہے۔ تو تطیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تطیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تطیانوس ہی کا تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی تطیانوس کہاں ہے؟ اور اگر تطیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی، اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور تیرے پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ عنہا 6 برس دنیا میں رہ کر وفات پائی، اور بخاری مسلم کی روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر الزماں کی شریعت پر عمل کریں گے، اور دجال و خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور صلیب کو توڑیں گے، اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے، اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ اور قرآن مجید میں عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے یہ بھی نازل ہوا کہ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اس پر اوپر والی آیت میں ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے، اور اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے
اور سولی پر چڑھائے گئے جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 18۔ آپ حضرات کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔